میں شہر کے MLA صاحب سے ایک شعر پڑھ کے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی. جناب آصف صاحب مائک پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کی آج کی افتتاحی تقریب کے صدر محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، منچ پہ تشریف فرما اسحاق خضر صاحب، الیاس صدیقی صاحب، محمد سر، رضوان سر، نسیم قریشی سر، سعیدہ صاحب، امان سر، مختار عدیل صاحب، اور آج کی اس افتتاحی تقریب جنہیں ہم ایک نوشہ کہہ سکتے آج کی افتتاحی تقریب کے لیے ہمارے اپنے دوست عطاء الرحمان نوری صاحب، ان کے والد محترم یہاں پر تشریف فرما، سبھی ہمارے اردو میڈیا سینٹر کے سبھی اراکین، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں میری جانب سے اہلیان شہر کی جانب سے عطاء الرحمان نوری صاحب اور ان کے والد محترم، ان کے سبھی اراکین کو میری جانب سے، شہر کی جانب سے میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج نوری یوٹیوب چینل کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے. عطاء الرحمان نوری صاحب کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر موجود بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج سے قریب 10 سال کے آس پاس 10 سال پہلے ہمارے نوجوان ساتھی کا بس اسٹینڈ کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کا پیر ایک فریکچر ہو گیا تھا. اس کے باوجود ایک پیر ان کا نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے والد محترم، ان کی والدہ، ان کے پریوار نے ان کی ایسی تربیت انجام دی اور ایک ایسا علاقے کے اندر جو ایک مضافات کی بستی جسے ہم کہتے ہیں عائشہ نگر، اس علاقے سے ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ آج ہمارے شہر کو ملا ہے اور اس کا نام ہے عطاء الرحمان نوری صاحب. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور انہوں نے جس حوصلے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اپنے آپ میں کوئی ایسی احساس کمتری کو محسوس نہیں کیا اور ان کے پریوار نے احساس کمتری کا ان کو احساس نہیں ہونے دیا اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایک اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے کے بعد آج اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج مالیگاؤں شہر کو یہ کچھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ نوجوان ہمارے لیے بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے. مجھ سے پہلے ہمارے کئی ساتھیوں نے باتیں کی، میں بالکل اس سے ہٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے عطاء الرحمان نوری صاحب کے اندر ایک خاص بات دیکھی. سید امین القادری صاحب کا کوئی بھی پروگرام ہو، وہ منچ کے بازو میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے اور جب بھی میں حضرت کے پروگرام میں گیا تو میں ان کے بالکل بازو میں کرسی لگا کر بیٹھتا تھا اور حضرت کی ادھر تقریر ہوتی رہی اور ادھر ہی ان کی ٹائپنگ ہوتی رہتی ہے. حضرت کی تقریر ختم نہیں ہوتی ہے، ان کی نیوز مکمل ہو جاتی ہے. اتنے فاسٹ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر وہ زمانے کے ساتھ چلنے والا انسان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب چینل کا آج افتتاح عمل میں آ رہا ہے. میں بالکل ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا. معذرت کے ساتھ مختار عدیل صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ دور کمیونل دور ہے، فرقہ پرستی کا دور ہے اور صحیح معنوں میں آج سرکار کی جتنی بھی مشینری اس ملک کے اندر ہے یا اس دنیا کے اندر ہے الگ الگ سرکاروں کی، وہ مشینری، وہ حکومتیں
آج مکمل طور پر اگر بول دے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی حکومت نہیں کھڑی ہے, کوئی مشینری نہیں کھڑی ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کھڑا ہے, اور ہم لوگ بالکل اکیلے طرح ہم لوگ کھڑے ہیں مسلمان اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر. اور صرف میرے سامنے مجھ کو جو لگتا ہے, ہو سکتا میری بات سے کچھ لوگ اتفاق نہیں رکھتے ہوگے, لیکن مجھ کو جو لگتا ہے کہ اگر ہماری بات سرکار تک پہنچانا ہے, اگر ہماری باتوں کو ہمارے اپنے نوجوانوں کو اچھا علم ہوگا, اچھا تعلیم دینا ہے, اگر کوئی بات ان کے تک پہنچانا ہے, تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہمارے اپنے پاس ہے, ایک پرنٹ میڈیا, ایک الیکٹرانک میڈیا, اور یہ یوٹیوب چینل جو سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے ہم ہر بات ہماری پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ آج نہیں ہے, کیونکہ آج ہم لوگ بہت قریب سے حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں, حکومت کے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر جو سازش آر ایس ایس کی یا جو جاتی واتی شکتیاں جتنی اس ملک کے اندر تھی, جو ان کی پوری پلاننگ جو انہوں نے بہت سال پہلے رچی تھی, جو بنائی تھی سازش کہ ہر سسٹم کے اندر, سرکار کے وہ ہر سسٹم کے اندر, ہر وہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر ان کے آدمی بیٹھا دینے کی جو پالیسی ان کی تھی, جو سازش تھی, آج وہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں. کچھ دنوں پہلے جو اس ملک کے اندر کبھی نہیں ہوا, کچھ دن پہلے وہ ہوا اس ملک کے اندر, جس کے اوپر ہمیں پورا وشواس, مکمل بھروسہ ہے, اس ملک کے آئین کے اوپر, اس ملک کی گھٹنا کے اوپر, اس ملک کے قانون کے اوپر, عدالت کے اوپر, چاہے شہر کی چھوٹی سی عدالت ہو, چاہے ضلع کی عدالت ہو, چاہے اسٹیٹ کی عدالت ہو, چاہے ملک کی عدالت ہو, جس کے اوپر ہم کو پورا وشواس اور بھروسہ ہم کو رہا کرتا. آج سسٹم جو سازش فرقہ پرستی میں اپنائی تھی, جو سازش رچی تھی, آج یہ بات دھیرے دھیرے یہ سامنے آ رہی ہے, اس ملک کی عوام کے سامنے, اس دنیا کے سامنے, کہ وہ سسٹم کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہو چکے اور فیصلے اپنے من کے مطابق کرائے جاتے ہیں. اور 4 جج کو, سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج کو باقاعدہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے ایک پریس کانفرنس لینا پڑتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے سامنے, پرنٹ میڈیا کے سامنے, یوٹیوب چینل کے کوئی وہاں نمائندے ہو گئے, ان کے سامنے رکھ کر پورے ملک کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنا پڑا. جب جا کر سرکار ہل گئی, ملک کی عوام ہل گئی, دنیا ہل گئی کہ اس ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, اگر وہ میڈیا کا سہارا نہیں لیتے تو ان کی بات دب جاتی تھی. وہ تو اس سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے ایک اپلیکیشن, ایک لیٹر انہوں نے چیف جسٹس کو لکھ چکا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, اس دیش کے سیکولرزم کے لیے غلط ہے, اس ملک کے قانون کے لیے غلط ہے. لیکن ان کی بات کو نہیں مانا گیا, لیکن ان کو راستہ اپنانا پڑا, تو میڈیا کا راستہ اپنانا پڑا, الیکٹرانک میڈیا کا راستہ اپنانا پڑا, پرنٹ میڈیا کا راستہ اپنانا پڑا, چینل کے مادھیم سے ان کو عوام تک پہنچنا پڑا. جب جا کر بحث ہوئی, بحث چل رہی ہے, الگ الگ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, الگ الگ باتیں آ رہی ہے, الگ الگ آرٹیکل آ رہے ہیں, اور ان کے حمایت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ کھڑے ہیں, 10% جو ان کے وچار کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے, لیکن وہ 4 ججوں کے لیے ملک کی 90% عوام ان کے بازو میں کھڑی ہے. آج ہمارے اردو میڈیا کے ساتھی بھی یہاں پر ہے, میں بہت احتیاط سے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, یہاں پر جتنے لوگ تعداد ضرور بہت کم ہے, لیکن اپنے آپ میں سب انجمن ہیں, اپنے آپ میں سب انجمن ہیں.
یہ شہر میں بھی اس سرزمین کے اوپر بھی ایسے سسٹم کو پولیس ڈپارٹمنٹ ہینڈل کر رہی ہے. ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو. جو بات میں نے ابھی کی بالکل سیم پوزیشن اس شہر کے اندر بھی ہو رہی ہے. اور میں کسی کی دشمنی میں نہیں بات بول رہا ہوں یا میری کسی کی ویکتیگت ذاتی دشمنی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, یا وہ میرے ساتھ ہوا ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کی سرزمین کے اوپر بھی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. بلکہ جو ہم کو جس قانون کے اوپر بھروسہ ہے اس قانون کو مکمل ہونے سے پہلے ہی اینٹی چیمبر کے اندر یہ بات طے ہو جا رہی ہے کہ کس کو کتنے دن کہ ان کے ساتھ کتنے دن ناانصافی کرنا چاہیے. میں ڈھکے چھپے انداز میں بول رہا ہوں. میرا مشورہ اس تعلق سے کچھ وکیلا حضرات جو ہمارے شہر کے میں ان سے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے شہر کے لوگوں کے ساتھ جو اگر ناانصافی ہوگی تو کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہی پڑے گا. اور میں مشورہ کر رہا ہوں کہ اگر میں اس جانب قدم بڑھاؤں تو اس کے میرے ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. میں اس جانب اور قانون کی میں معلومات لے رہا ہوں. ضرورت پڑنے پہ صرف آج ایک اشارہ دے کر آپ لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ جب مکمل معلومات میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو ضرور میں بھی اسی طریقے سے سامنے آؤں گا تاکہ ہماری قوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو, ہمارے شہر کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. اور اسی لیے یہ بات کو آج میں نے رکھنا بہتر سمجھا کیونکہ منچ اصل میں اس بات کی اجازت دے رہا تھا کہ یوٹیوب چینل کا جب افتتاح ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا جب ہمارے سامنے ہے تو یہ بات پہنچانا میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. آخر میں مشورہ دینا چاہوں گا ہمارے ساتھی عطاء الرحمن نوری صاحب کو. یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ یوٹیوب چینل آپ ابتدا عمل میں آیا, آپ شروع کر رہے ہیں, میری دعائیں ہیں اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. ایک مشورہ اور دینا چاہوں گا, یہاں پر اس منچ کے اوپر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے شہر کے لیے بہت آدر بہت عزت کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے. آپ حالات کے اوپر ہماری اپنے شہر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے یا ہمارے ریاست کے یا ملک کی ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کا باقاعدہ حالات حاضرہ کے اوپر ایک ایک انٹرویو شاٹ لیجئے کہ ہم لوگوں کو کیسے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ایسا ایک ویڈیو بنا کر ان کا انٹرویو لے کر باقاعدہ آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر آپ ڈالیے تاکہ ہمارے شہر کے نوجوان اس سے فائدہ لے اور ہم لوگ کے اندر اتحاد اور اتفاق رہے. یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا. آخر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے زیادہ وقت لیا. بہرحال عطاء الرحمن نوری صاحب, حضرت مولانا سید امین القادری صاحب, ان کے سبھی اراکین, ان والد محترم عطا بھائی کے میں بہت بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. آصف بھائی اپنے خیالات کے اظہار کے ساتھ جو ہے بہت گہرے نقطے کی جانب صرف وہ اشارہ کر کے گزر گئے, وہ سمجھنے والی بات ہے. وہ